ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نیکی کی مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی. اسی طرح گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ یہ باقی رہے گا. آج اگر افراد سے پوچھا جائے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا تو کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے. اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کام کرنے کے اندر مشکل ہوگی، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے گرمی سہنا مشکل ہوگی. ارے یار، اگر تم روزہ رکھ کے یہ گرمی برداشت کر لو گے، اگر تم روزہ رکھ کے یہ مشقت برداشت کر لو گے، اگر تم روزہ رکھ کے یہ بھوک برداشت کر لو گے، اگر تم روزہ رکھ کے یہ پیاس برداشت کر لو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو رب کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی تو یہی روزہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے میرے مالک مولا، اس نے پیاس کو برداشت کیا میرے لیے، اس نے بھوک کو برداشت کیا میرے لیے، اس نے گرمی کو برداشت کیا میرے لیے. اے مالک مولا، اس بندے نے مشقت کو برداشت کیا میرے لیے. اے اللہ، اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. رب اس روزے کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. اسی طرح قرآن کھڑا ہو جائے گا. جو بندہ روزہ افطار کرنے کے بعد جسم کے اندر سستی آ جاتی ہے پھر بھی وہ مشقت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ تراویح کو مکمل کرتا ہے، طبیعت خراب ہے پھر بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی ٹانگیں درد کر رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت سنتا ہے. تو جب یہ بندہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا. قرآن کہے گا مالک مولا، اس کی طبیعت خراب تھی لیکن پھر بھی یہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر مجھے سنا کرتا تھا. قرآن کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مالک مولا، اس کی ٹانگیں درد کر رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنی دردوں کو برداشت کیا اور مجھے سنا. یہ قرآن کہے گا مالک مولا، اس کو نیند آئی ہوئی تھی لیکن اس نے نیند کو قربان کر کے مجھے سنا. یا اللہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو اللہ روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس بندے کی بخشش فرما دے گا.